ضلع غزر حلقہ نمبر 1 چٹور کھن میں موجود گاؤں دین اور چٹور کھن کو ملانے والے پل سوختہ حالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے گاؤں دین میں بسنے والے عوام کو ہر وقت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاقہ عمائدین کے مطابق اس پل کا افتتاح 1983 عیسوی کو کی گئی ہے اور اس پل کی لمبائی 612 فٹ بتائی جا رہی ہے۔ حکومت گلگت بلتستان کی عدم توجہ سے اس پل کی ریپیئرنگ کا کام اب تک نہیں کی گئی ہے۔ اس پل پر گزرنے والے ہر ایک کو ہر وقت پریشانی کا سامنا ہی ہوتا ہے کہ یہ پل کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث نہ بنے۔ اس کے علاوہ اس پل میں عوام اپنے وزنی سامان کو لے کر کسی گاڑی کی مدد سے نہیں بلکہ اپنے کاندھوں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس سے عوام مزید زوال پذیر کا شکار ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت گلگت بلتستان اور ضلع غزر کے اعلیٰ حکام اس مسئلے کو نوٹس لے کر اس پل کا دوبارہ ریپیئرنگ کا کام شروع کیا جائے تاکہ عوام آنے والے وقت میں حادثات سے بچ سکے۔ میڈیا رپورٹر کمران علی عبرت، پاک ایشیا نیوز، ضلع غزر، چٹور کھن۔ منور الزمان خان کے ہمراہ ڈاکٹر سبقت اللہ خان، عمر فاروق خان اور ملک اسلم شاہین بھی تھے، جبکہ صدر پریس کلب اظہر نیازی نے ان کو خوش آمدید کہا، جبکہ رانا امجد اقبال، یوسف چغتائی، ملک غلام حسین اوان نے ان کی دستار بندی کی۔ میاں والی پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف یو کے سینئر رہنما منور الزمان خان نیازی نے فارن فنڈنگ واویلا پی ٹی ایم اور مریم صفدر کا جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ وزیر اعظم خان کی آن کیمرہ اوپن ٹرائل کی تجویز پہ عمل کیا جائے تاکہ جھوٹ سچ سامنے آ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 15 سال سے یو کے میں پی ٹی آئی کے اہم عہدیدار ہیں، وہاں پر فنڈنگ کا شفاف طریقہ کار ہے، ہر ممبر کو ممبرشپ نمبر الاٹ ہے جس کی بنیاد پر ہر ممبر آن لائن اپنی ممبرشپ فیس اور احتیاط جمع کراتا ہے، جسے یو کے کا مرکزی آفس باقاعدہ سنبھالتا اور دیکھتا ہے، جس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے مضبوط اور شفاف نظام وضع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل بیرون ممالک میں رہائش پذیر پاکستانیوں کا 90% عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اور یہی پی ٹی ایم کے پیٹ میں مروڑ کی اصل وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور نئے میاں والی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ نواز صاحب نے جو بات کی ہے نا، اس اکاؤنٹ جو پی ٹی آئی، کیونکہ یہ کیس ہے پی ٹی آئی فنڈنگ کا، یہ کیس شوکت خانم کا یا اس کا نہیں ہے، نمل کا، یہ پی ٹی آئی فنڈنگ ہے۔ پی ٹی آئی فنڈنگ اکاؤنٹ میں کوئی بھی بندہ پیسے جمع نہیں کرا سکتا اس ٹائم تک جب تک اس کا اپنا اس کا ممبر نہ ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ ہاں، اگر آپ کے پاس میرا اکاؤنٹ ہے، آپ کے پاس میرا اکاؤنٹ اور آپ ایک والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، کچھ چیریٹی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے وہاں پہ ٹرانسفر کر سکتا ہوں، لیکن اس کے اوپر لکھا ہوگا، ریفرنس ہوتا ہے کہ یار میں کس مقصد کے لیے دے رہا ہوں اور کون بھیج رہا ہے، تو اس کا میں ریفرنس لکھوں گا، یہ بھئی لون ہے یا فنڈنگ ہے یا والنٹیئرلی میں پیسے پے کر رہا ہوں۔ ڈائریکٹ کسی نے آج تک، میں 15 سال سے پی ٹی آئی میں ہوں، میں پہلے ایونٹ آرگنائزر بھی رہا ہوں۔ ایونٹ آرگنائزر وہ ہوتا ہے جو پورے پروگرام کو آرگنائز کرتا ہے، جس طرح بھائی جان نے کیا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہر بندے کا اس کو پتہ ہے یار کون کون صاحب آئے ہیں، کون کون سی نیوز والے آئے ہیں، کیا ان کا نام ہے، کب سے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں ایونٹ آرگنائزر پہلے تھا اور اس کے اندر یقین کریں ایک بندہ آج تک میں نے نہ انڈیا کا دیکھا ہے، نہ میں نے بنگالی دیکھا ہے، نہ میں نے اسرائیل کا دیکھا ہے، نہ میں نے یہودی دیکھا ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں نا کہ اسرائیل اور انڈیا، یہ غلط ہے۔ ہر ملک میں لوگ رہتے ہیں، انگلینڈ کے اندر یہودی بھی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، انگلینڈ کے اندر ہم سے زیادہ انڈین لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں کہ وہ انڈین ہے یا وہ برٹش ہے۔ آج کمالا ہیرس جو وائس پریزیڈنٹ بنی ہے امریکہ کی، اس کی ماں انڈین ہے۔ کمالا مین یہ انڈیا سے لے گیا، ہیرس اس کے والد کا نام ہے جو کالا تھا، انہوں نے شادی کی تو اس کی وجہ سے پیدا وہ ادھر ہوئی ہے۔ اب وہ کہیں کہ یار یہ انڈیا کی ہے، مائیگریٹ انڈیا کے، لیکن یار آپ دیکھیں کہ وہ انڈیا کی اس کی ماں ہے۔ آج میری ماں یا آپ کی ماں کسی کی انڈیا کی ہو، ہم سوچ سکتے ہیں ہمیں کوئی یہاں پہ پریزیڈنٹ یا کوئی بنائے گا؟ ہم نہیں سوچ سکتے، ٹھیک ہے نا ہم، لیکن ان کی سوچ براڈ ہے، یہ میں بات کروں کہ تو وہ آج وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایک صرف ان کی پولیٹیکل گیم ہے، اور پہلے بھی خان صاحب کو یہی بدنام کرتے تھے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ اس نے یہودی سے شادی کی ہے۔ یار یہی باتیں مولانا فضل الرحمان بھی کرتا تھا کہ ایک عورت کی حکمرانی حرام ہے، بے نظیر کے ساتھ، آج اسی کے ساتھ، اسی کے پارٹی کے ساتھ ہے۔ مجھے خود لوگوں نے ٹیکس کیے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر پیپل پارٹی کے بھی لوگ آئے، یقین کرو جب 27 دسمبر کی بی بی شہید کے لیے وہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا، دعا ہو رہی تھی، تو مجھے
PTI के लोग हैं, जो पीपल पार्टी से आए हैं, जो मतलब नजरियाती लोग हैं, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि न्याजी साहब आज हमें बड़ा दुख लगा कि बीबी की कब्र पे वो लोग खड़े हैं जो सबसे बड़े उनके मुखालिफ थे। तो इनका क्या दीन ईमान है? ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैंने भी जदोजहद की है। हम सब ओवरसीज, मैं आपको चैलेंज करता हूँ 99% ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उसके विजन को सपोर्ट करते हैं, और किसी न किसी तरीके से वो सपोर्ट भी करते हैं। खाली ये नहीं कि सपोर्ट करते हैं, फंडिंग भी करते हैं, और सारी फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानी की है। कोई भी बंदा आप ये सोच सकते हैं यार एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए कोई इंडिया का फंडिंग करेगा? नो वे। या जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसराइल का कोई बंदा सोचेगा कि पाकिस्तान आगे बढ़े? वो तो सोचते हैं कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक है वो भी सेफ नहीं, हम उसको भी ले जाएं। वो तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क ही आगे ना चले। ये जो सारी बातें वो करते हैं, ये पॉलिटिकल गेम है, और मैं कहता हूँ ये शर्म वाली बात, इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। फताह मोहम्मद शाह, डिप्टी ब्यूरो चीफ, पाक एशिया, मियां वाली। मुस्तफा मोहम्मद की आबादी 4 से 5 लाख है और यहाँ की आबादी कारोबारी और अमीर तबके पर मुश्तमिल है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ना कोई पिकनिक पॉइंट है और ना ही कोई पार्क है जहाँ पे शहरी फारिग और छुट्टी के औकात गुजार सकें। बाज़ औकात शहरी पिकनिक मनाने के लिए सिंध के शहर लाड़काना का रुख करते हैं। पार्क बराए नाम है और ना कोई ग्रासिक है, ना कोई दरख्त और ना कोई पौधा लगा हुआ है, और बैठने के लिए ना कोई बेंच है, और ना ही तफरीह के लिए कोई पॉइंट है, और ना बच्चों के खेलने की कोई जगह है ताकि यहाँ पर खेल सकें। लोगों के जनाजे पढ़े जाते हैं, पार्क कम जनाजा का ज्यादा लगता है। शहरों ने हुकूमत बलूचिस्तान से अपील की है कि हमें पार्क जैसी सहूलत से आरास्ता किया जाए। अब्दुल गनी, पाक एशिया, मुस्तफा मोहम्मद। बूरेवाला बिहाड़ी पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च। ऑफिसर बिहाड़ी जहाद नवाज मरवत की हदायत पर इलाका में अमन व ईमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए SDPO बूरेवाला शमसुद्दीन खान की सरबराही में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और हैदर स्क्वाड के दस्तों ने हिस्सा लिया, जो कि SDPO ऑफिस बूरेवाला से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ वापस SDPO ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी जहाद नवाज मरवत का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को उजागर करने के साथ साथ शरपसंद अनासर को यह पैगाम देना है कि बिहाड़ी पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह अलर्ट है। मोहम्मद रिजवान, क्राइम रिपोर्टर, पाक एशिया TV, बूरेवाला। मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन की इंतहाई बुरी हालत, इंतजामिया खामोश। रेलवे स्टेशन की इंतहाई बुरी हालत हो गई, वहाँ पे बैठना तो क्या सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मीर के रायशियों ने इंतजामिया से मुतालबा रेलवे स्टेशन की मरम्मत कराई जाए। इंतजामिया से मुतालबा किया गया रेलवे स्टेशन की साफ सफाई कराई जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में एहतजाज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टर सैयद अब्दुल जब्बार शाह, पाक एशिया न्यूज़ चैनल। अहमदाबाद मुल्काना रोड पर ट्रैक्टर सवार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। जंग अब्दुल्ला का रहायशी मोहम्मद वसीम अपनी वालदा और बच्चियों के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर से वापस अपने घर जा रहा था कि मुखालिफ से मसाइल वाले ट्रैक्टर की टक्कर से गिरकर शदीद जख्मी हो गया, जिसके नतीजा में 60 साल मुनव्वर बीबी ज़ौजा मंजूर हुसैन मौका पर जा बहक। मोहम्मद वसीम की टांग टूट गई और छोटी बच्चियां फजीलत मरियम शदीद जख्मी हो गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 11 मई की टीम हारून भट्टी और सनाउल्ला फरन मौका पर गए और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद रोल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया, जबकि ट्रैक्टर मौका से फरार हो गया। रिपोर्ट फयाज अहमद, नुमाइंदा खुसूसी पाक एशिया।